اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألو سوال کرتے ہیں کا آپ سے، اہل الکتابی اہل کتاب، اے حبیب آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں، ان یہ کہ تنزیلا آپ اتار لائیں، آپ اتاریں علیہم ان پر، کتابم کوئی کتاب من السماء آسمان سے۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی بھی کتاب اتار لائیں۔ فقد تو بے شک تحقیق، سألو انہوں نے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر بڑا، من سے ذالک اس سے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا ہے۔ فقالو انہوں نے کہا تھا، ارینا آری دکھا نہ ہمیں، اللہ کو، جہرتن کھلم کھلا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ تو ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو۔ فَأَخَذَتْهُمْ پس انہیں پکڑ لیا، فَأَخَذَتْ پس پکڑ لیا، ہم انہیں، الصَّاعِقَةُ آسمانی بجلی نے، بِظُلْمِهِمْ ظلم کی وجہ سے، ظلمہم ان کے، بس ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے پکڑ لیا، پکڑا۔ ثم پھر، اتخذوا العجل اتخذوا انہوں نے بنا لیا، العجل بچڑے کو، من بعد اس کے، ما جو، جاءت آئی ہم ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، پھر انہوں نے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، فعفونا تو ہم نے درگزر کیا، ان سے، ذالکا اس سے، تو ہم نے ان کے اس جرم سے بھی درگزر کیا۔ وآتینا اور ہم نے عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو، سلطاناً غلبہ مبینا واضح، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یہ اس آیت سے لے کر آیت نمبر 162 تک یہ اہل کتاب کے بارے میں مضمون چلتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کا بہت جلال ظاہر ہو رہا ہے اہل کتاب پر، ان کی گستاخیاں، ان کے جرم اور ان کی نافرمانیاں، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت لہجے میں بیان فرمائی ہیں، بڑے سخت لہجے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اے حبیب، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، فرمایا اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتماد نہیں کیا، آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نہیں مانا، اور آپ کا جو مقام ہے، جو منصب ہے، جو قرآن پاک آپ کو ملا، جو دین آپ لے کر آئے، اس کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ ایک اور مطالبہ آپ کے سامنے رکھ دیا، کہنے لگے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ آسمان سے ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی کتاب لا کر ہمیں دکھائیں، یہ جو آپ پر وحی اتر رہی ہے، جو آپ ہمیں کلام پاک سنا رہے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، آپ ہمیں آسمان سے ہمارے سامنے جائیں اور ہمیں لا کر کتاب دکھائیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ،
فرمایا یہ تو انہوں نے آپ سے یہ مطالبہ کر دیا ہے جو رسول ان کی طرف آئے تھے اور جن کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے ان سے اس سے بھی بڑا سوال کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھلم کھلا ظاہراً آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کر دیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 46 سے لے کر آگے اللہ تعالی نے اس واقعہ کو ان کے آیت نمبر 47 سے لے کر ان کے اس واقعہ کو بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 سے، اور وہاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالی سے اس بات کا سوال کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ پھر حضرت وہاں آ کر فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو وہاں ایک بجلی کڑکی اور یہ وہیں اپنے ظلم کے باعث وہیں مر گئے، سارے مر گئے۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، کڑک آئی، بجلی کڑکی، اور یہ سارے عذاب سے بسم ہو گئے، عذاب سے بسم ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں زندگی ملی تھی۔ یہ کوہ طور کا واقعہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو وہاں بجلی اور کڑک نے آ کر انہیں بسم کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے۔ تو آگے پھر اللہ تعالی نے ان کا مزید جرم بیان کیا، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، کہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یعنی ایک تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، گستاخی کی، اور وہاں بجلی کی کڑک سے بسم ہو گئے اور سب پر موت طاری ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے۔ یہ نشانی تھی، یا اپنی آنکھوں سے انہوں نے نشانی دیکھ لی کہ ہم پر موت طاری ہو گئی تو پھر ہمیں زندگی مل گئی، یہ نشانی انہیں ملی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا کا معجزہ ملا تھا وہ نشانی بھی انہوں نے دیکھ لی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو وہ سفید روشنی کی طرح چمکنے لگ جاتا، یہ نشانی بھی انہوں نے دیکھ لی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر کلزم پر عصا مارا تو وہاں 12 راستے بن گئے، یہ نشانی بھی انہوں نے دیکھ لی۔ پھر کوہ سینا پر، وادی سینا پر، وہاں انہوں نے پتھر پر عصا مارے تو ان کے لیے چشمے جاری ہو گئے، یہ نشانی بھی انہوں نے دیکھ لی۔ بادلوں کا اپنے اوپر سایہ کرنا بھی دیکھ لیا۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد یہ ساری نشانیاں، واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ اتخذوا العجل، انہوں نے بچڑوں کے معبود بنا لیا۔ یعنی اتنی گستاخ قوم تھی، اتنی مجرم قوم تھی اور اتنی نافرمان قوم تھی کہ اتنی واضح نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ فَعَفَوْنَا ذَلِكَ، فرمایا پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوا ان کے زمانے پر، ان پر کتنا کرم ہوا۔ اس کے بعد بھی فرمایا ہم نے انہیں اس سے بھی معاف کر دیا، وہ سزا ان کے لیے مقرر ہوئی اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا، یعنی فرعون کا لشکر غرق کر دیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پر فتح عطا فرما دی، فتح عطا فرما دی، اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 154 154، اس میں فرمایا ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، فوقہم، فوقا اوپر، ہم ان کے، الطور، طور پہاڑ کو،
اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، معلق کر دیا۔ بِمِیثَاقِہِم، بِمِیثَاقِ، بی ساتھ، سبب، بی کا مطلب ساتھ یا سبب، میثاقی، میثاق پختہ عہد، ہم ان کے پختہ عہد لینے کے سبب، ان سے پختہ عہد لینے کے سبب ہم نے ان پر کوہ طور کو معلق کر دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا، لَهُمْ، ان سے، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، البابا، دروازے سے، دروازے میں تم داخل ہو جاؤ، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ تم دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لَهُمْ، لیے ان کے، لا تعدوا، لا نہ تعدوا، تم تجاوز کرنا، فی السبت، ہفتے کے دن میں۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ تم ہفتے کے دن میں تجاوز نہ فرمانا، تجاوز نہ کرنا۔ وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا، منہم، ان سے، میثاقاً، پختہ وعدہ، غلیظاً، بڑی تاکید سے، اور ہم نے بڑی تاکید سے ان سے بھاری پختہ عہد لیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مزید جو ان سے میثاق لیے اس کا ذکر کیا اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالی نے ان سے عہد لیا کہ جو احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تورات کی شکل میں، تم نے ان پر عمل کرنا ہے، تم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ تو اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ان پر کوہ طور کو معلق کر دیا کہ جب تک تم عہد کو پورا کرو گے تم اس کوہ طور سے بچے رہو گے، اور اگر تم نے عہد کو ٹھکرا دیا، عہد کو بھول گئے اور نافرمانی کر دی تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالی نے ان سے عہد لیا اپنے احکام پر عمل پیرا کرنے کے لیے۔ یعنی اتنی ڈیٹ قوم تھی، اتنی ڈیٹ اور ضدی قوم تھی کہ اللہ تعالی نے ان پر اپنے عہد کو پختہ عہد پر عمل درآمد کے لیے ان پر کوہ طور کو معلق کر دیا۔ اور پھر فرمایا، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ تم اس شہر میں باب ایلیا میں سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہونا۔ انہیں حکم دیا گیا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ تم اس شہر میں سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن وہ قرآن میں آتا ہے، سورۃ البقرہ میں بھی اور سورتوں میں بھی، کہ وہ اپنی زبان سے ہنتا ہنتا کہہ کر گزرنے لگے۔ ہنتا بولتے گندم، یعنی بجائے سجدہ شکر کرتے ہوئے، اور زبان سے انہیں حکم دیا گیا سجدہ شکر کرتے جاؤ اور زبان سے مغفرت بولو، یا اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہمیں بخش دے، لیکن وہ اس کی بجائے یہ بھی نافرمانی کرتے ہوئے ایک تو سجدہ شکر کرتے ہوئے نہ گئے، وہ اس طرح زمین پر لیٹ کے اپنے پاؤں آگے کر کے گھسیٹتے ہوئے اس طرح گزر گئے، اور زبان سے کہنے لگے ہنتا، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں اناج چاہیے۔ اتنی نافرمان قوم تھی بنی اسرائیل۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ سجدہ شکر کرتے ہوئے اس بستی کے دروازے سے گزرو۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور یہ بھی ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن تجاوز نہ کرنا۔ ہفتے کے دن ان کے لیے عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ ہفتے کے دن تمہارے لیے عبادت کا دن ہے، ہفتے کا دن، لہذا اس دن تم نے کوئی شکار نہیں کرنا، کوئی کاروبار نہیں کرنا، اور سارا دن عبادت میں گزارنا ہے۔ لیکن وہ اس میں بھی نافرمانی کرنے لگے کہ ہفتے کے دن وہ جو جھیل تھی، جھیل دریا، اس میں سے نالیاں نکال کر پیچھے انہوں نے حوض بنا لیے، تو ہفتے کے دن وہاں جاتے، وہاں جا کر حوض، وہ نالیوں کے سوراخ کھول آتے، نالیوں کے سوراخ کھول آتے اور مچھلیوں کو دیکھتے کہ مچھلیاں ہمارے حوض میں آ رہی ہیں، کس طرح یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ کو دھوکہ دیتے۔ تو فرمایا یہ بھی ہم نے ان سے فرمایا تھا
کہ ہفتے کے دن تجاوز نہ کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے بڑا پختہ ہے وعدہ لیا. یعنی کوہ طور کو بھی ان پر معلق کر دیا اور ان سے وعدہ لے لیا کہ تم میرے احکام پر ضرور عمل کرو گے، رب کے احکام پر عمل کرو گے. لیکن انہوں نے ان سارے وعدوں کے خلاف ورزی کر دی، اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کو پس پش ڈال دیا، سارے احکام کو پس پش ڈال دیا. تو یہ جو جتنا بھی ان پر غضب ہوا، اللہ تعالیٰ اس غضب کی وجوہات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، اللہ کی سزا کے مستحق ہوئے، تو یہ ان کے اعمال تھے. اب یہ واقعہ تو ان کا بیان ہو رہا ہے، لیکن اس میں امت مسلمہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ اہل ایمان جو انہیں قرآن کی شکل میں نعمت ملی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں احسان ان پر ہوا ہے، اس کی قدر کرے، اللہ کے احکام کو پس پش نہ ڈالیں، کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر رہیں. پھر آگے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 155، فَبِمَا بس اس سبب سے، فَبِمَا اس سبب سے، نَقْدِهِمْ نقدی توڑنا، ہم ان کا یعنی عہد شکنی کرنا، میثاقہم پختہ عہد کو اپنے، بس وہ جو انہوں نے پختہ عہد کو توڑ دیا، ان کے پختہ وعدے کو توڑنے کے سبب، فبما نقضیہم میثاقہم جو ان سے پختہ وعدہ لیا گیا تھا اس کو توڑنے کے سبب، وکفرہم وکفر اور کفر کرنے کے ہم ان کے بآیات اللہ سات آیات کے اللہ کے، اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کے سبب، وقتلہم اور قتل کرنا ان کا الانبیاء انبیاء کرام کو، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنے کے سبب، بغیر حق کے، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کر ڈالنے کے باعث، وقولہم وقول اور کہنے کے ہم ان کے، اور ان کے اس کہنے کے سبب، قلوبنا ہمارے دلوں پر غلف غلاف ہے، اور ان کے اس کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں، اور اس کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں. بلکہ طبع مہر لگا دی اللہ نے علیہا ان پر، بلکہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، بکفرہم سبب کفر کے، ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فلا پس نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، الا مگر قلیلا تھوڑے، سو وہ چند ایک کے ایمان نہیں لائیں گے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ان کے مزید 4 جرائم کا ذکر کیا ہے، 4 مزید نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب ہو رہا ہے اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں اور انہیں سزائیں مل رہی ہیں، فرمایا اس کا سبب، پہلا سبب کہ انہوں نے جو پختہ وعدہ اللہ سے کیا تھا اس کو توڑ دیا، اللہ کے پختہ وعدہ کو توڑ دیا، تورات پر عمل کرنے کا وعدہ، اللہ کی اطاعت کرنے کا وعدہ، اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا. اور دوسرا وکفرہم بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے انکار کے سبب، آیات معجزات کو بھی کہتے ہیں، اور آیات اللہ کے کلام میں جو آیات اترتی ہیں انہیں بھی کہتے ہیں. تو جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو جھٹلانے کے سبب، اور اللہ کے جو احکام پر مشتمل آیات تھی ان کا کفر کرنے کے سبب، یہ دوسرا جرم. اور تیسرا فرمایا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنے کے سبب. یعنی کوئی ظاہری جواز نہ بھی بنتا ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ،
انبیاء کرام کیسے اللہ کے احکام کے خلاف چل سکتے ہیں؟ تو وہ اپنے تئیں ظاہری صورت ایسے بنا لیتے، ظاہری توجیہ ایسی لوگوں کے سامنے بیان کرتے جن کی وجہ سے لوگوں کو انبیاء کرام کے ناحق قتل کی ترغیب دیتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، انبیاء کرام کی شہید کی ترغیب دیتے، اپنے پاس سے تو جہاد کر کے، عقلی تعویلات کر کے۔ مثلا وہ انبیاء کرام انہیں منع کرتے کہ محرمات سے نکاح کرنا حرام ہے، تو اس پر کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیتے ہیں۔ جہاں انبیاء کرام منع کرتے کہ جو بھی بدکاری کرے گا اس کی سزا سنسار ہے، تو اس پر تو جہاد نکال دیتے۔ تو اس طرح انبیاء کرام کے خلاف عقلی تو جہاد نکال کر، باطل تو جہاد نکال کر، اپنے پاس سے من گرد نکال کر معاذ اللہ انبیاء کرام کو شہید کرتے۔ تو تیسرا جرم۔ اور چوتھا فرمایا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پر آیات اللہ کی اثر نہیں کر سکتی، اللہ کے احکام اثر نہیں کر سکتے، ہم ہدایت کی راہ پر نہیں آ سکتے۔ اس طرح وہ تانا زنی کرتے اللہ کے کلام پر، اللہ کے کلام پر اس طرح تانا زنی کرتے، استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے کہ ہم پر تو ہدایت اثر ہی نہیں کر سکتی، اللہ کا کلام اثر نہیں کر سکتا، ہمارے دلوں میں پر غلاف چڑھے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالی نے بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، فرمایا بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ جو ہدایت کا راستہ بند ہو گیا ہے، طلب حق کا سلب ہو چکا ہے، اور طلب ہدایت جو سلب ہو چکی ہے، اور یہ اس سے محروم ہو چکے ہیں، ہدایت سے، ایمان کا نور دیکھنے سے، اطاعت سے، نبی کی اتباع سے، اس سے جو محروم ہو چکے ہیں، فرمایا یہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر مہر لگا دیا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، سو چند ایک کے سوا وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ہدایت سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا چند ایک کے سوا جو بھی پکی سچی اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوگا اسے ہی ہدایت نصیب ہوگی، اسے ہی ہدایت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 156، اس میں مزید اللہ تعالی نے ان کے جرائم کو بیان کیا۔ فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کے باعث، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے قول کے باعث، ان کے کہنے کے باعث، الا، اوپر مریم علیہ السلام کے بہتان لگانا، عظیماً زبردست، اور ان کے کفر اور حضرت اس مریم علیہ السلام پر زبردست بہتان باندھنے کے باعث، تو فرمایا اس وجہ سے بھی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ اللہ کی طرف سے سزا کے مستحق ہوئے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کا بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہنے لگے یہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہذا یہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان طرازی کرنے لگے کہ یہ کہاں سے بیٹا لے آئی تھی، ان کا جو شوہر بھی نہیں تھا تو یہ بیٹا کہاں سے لے آئی، اس طرح زبان درازی کرنے لگے۔ حالانکہ وہ پڑھ رہے تھے تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی اللہ کی طرف سے آیات اتر آئی، انہوں نے حقیقت کا پتہ بھی چل گیا، اس کے باوجود وہ تانا زنی کرنے لگے، زبان درازی کرنے لگے اور بہتان لگانے لگے حضرت مریم علیہ السلام کی عصمت پر۔ تو فرمایا یہ بھی وجوہات ہیں جو یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے ہیں اور سزا کے مستحق ہوئے۔
پھر آگے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 157، وقولہم، وقول اور کہنا، ہم ان کا، اور ان کا کہنا، انا بے شک ہم نے، قتلنا ہم نے قتل کیا ہے، المسیح مسیح کو، عیسیٰ بن مریم جو عیسیٰ ہے بیٹے مریم علیہ السلام کے، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہنے لگے، دعویٰ کرنے لگے کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ بن مریم مسیح کو قتل کر دیا ہے۔ وما، اور نہ، قتلوہ قتل کیا انہوں نے ان کو، قتلو انہوں نے قتل کیا، ہو ان کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور انہوں نے انہیں قتل نہ کیا۔ وما، اور نہ، صلبوہ صلبو انہوں نے سولی چڑھایا، ہو انہیں، اور نہ انہوں نے انہیں سولی چڑھایا، ولیکن مگر، شبیہ ہم شکل بنا دیا گیا، لہم ان کے لیے، لیکن ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ وَإِنَّا، اور بے شک اللہ زینہ وہ لوگ، اختلف جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، لفی میں، شکن شک میں، منہ اس سے، اور فرمایا بے شک جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے، لفی شک منہ، وہ ان کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ماں نہیں ہے، لہم ان کے لیے، بھی اس بارے میں، من علم کچھ بھی علم، اور انہیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، کوئی حقیقی علم نہیں ہے، کوئی سچا علم نہیں ہے، الا مگر اتباع الظن، اتباع پیروی کے، الظن گمان کے، مگر صرف وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، جو ان کے ذہن میں آتا ہے، جو تراشتے ہیں اپنے گمان، اپنے خیال، بس اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وما، اور نہ، قتلوہ قتلوہ قتلو قتل کیا، ہو ان کو، یقیناً یقیناً، یعنی پکی سچی بات ہے کہ انہوں نے انہیں یقیناً قتل نہیں کیا۔ وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے انہیں یقیناً قتل نہیں کیا۔ اب اگلی آیت کا بھی مضمون ساتھ ہے، وہ بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بلکہ رفعہ اللہ، رفع اٹھا لیا، ہو انہیں، اللہ اللہ نے، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، الیہ اپنی طرف، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا آسمان پر۔ وکانا، اور ہے، اللہ اللہ، عزیزاً بڑا غالب، حکیماً بڑی حکمت والا، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ان کے مزید جرم کو، ان کی نافرمانی کو، ان کی ہٹ درمی کو اور گستاخی کو بیان کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کے رسول، یعنی اتنی ڈٹائی سے کہنے لگے۔ کسی بندے کو حیا ہو، کسی بندے کو شرم ہو، اللہ کی حیا ہو، اللہ کے رسول کی حیا ہو، تو وہ ادب کرتا ہے، لیکن وہ اتنے گستاخ اور بے ادب ہو گئے تھے کہ معاذ اللہ ایک اللہ کے برگزیدہ رسول کو، جنہیں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وہ کلمت اللہ ہے اور وہ روح اللہ ہے، انہیں اللہ تعالی نے کلمت اللہ اور روح اللہ کا لقب دیا، تو ان کے بارے میں ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں معاذ اللہ قتل کر دیا۔ یعنی اتنے ظالم، اتنے جابر، اتنے گستاخ اور بدبخت یہ قوم ہے یہودیوں کی، تو کہنے لگے ہم نے انہیں قتل کر دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نہ کوئی شرم نہ حیا، اتنے بے ادب اور گستاخی۔ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، فرمایا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ انہوں نے انہیں قتل کیا ہے، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے انہیں پھانسی چڑھائی ہے، سولی پر چڑھایا ہے،
نہ یہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور نہ انہیں سولی پر چڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، انبیاء کرام کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، اور اس میں یہودیوں کے، اہل کتاب کے، نصارہ کے، یہودیوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہی معاذ اللہ، بعد میں عیسائی بھی اسی کو ماننے لگے، عیسائی بھی اسی عقیدہ کا پرچار کرنے لگے، عیسائی بھی اسی عقیدے کا پرچار کرنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کے اور وہ شہید کر دیے گئے، یعنی کلام الہی کو چھوڑ کر جو انہوں نے اپنے باطل خیالات، باطل عقیدے، باطل سوچ بنائی، اس پر یقین کر لیا اور اس کو ماننے لگے، مگر کلام الہی کو نظر انداز کر دیا، کلام الہی سے اراض کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ انہوں نے انہیں سولی چڑھایا۔ کیا ہوا؟ ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے مشابہ بنا دیا گیا، ان کے لیے مشابہ بنا دیا گیا، ابھی ان کے لیے مشابہ بنا دیا گیا، اور فرمایا کہ جس بات میں، اب اس پر میں آپ کو پہلے کچھ روایات لکھوا دوں اس پر۔ وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 17 حواریوں کے ساتھ 17 کمپینینز کے، جو ان کے 17 جو ساتھی تھے، ان کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئے، اور باہر یہودیوں نے آپ کا تعاقب کرنا شروع کر دیا، یہودیوں نے آپ کا تعاقب کرنا شروع کر دیا، آپ پر چڑھائی شروع کر دی، اور معاذ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالی نے ان سب کی صورت، آپ کے حواریوں کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بنا دی۔ وہب بن منبہ، ان سب کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بنا دی۔ تو جب یہودیوں نے انہیں دیکھا تو ان سے کہا تم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، ہمیں صحیح بتاؤ کہ تم میں سے عیسیٰ کون ہے، ورنہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے۔ یہودیوں نے ان سب کو ہم شکلوں کو دیکھ کر کہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے، اپنے حواریوں سے بولا کہ آج تم میں سے کون اپنی جان کو جنت کے بدلے میں خریدتا ہے، یعنی تم میں سے کون ہے جو اپنی جان کو مجھ پر فدا کرتا ہے اور اسے جنت مل جائے گی۔ تو ایک حواری پھر آگے بڑھا، وہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ تو انہیں اس شخص کو، اس صحابی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس صحابی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ قتل کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا۔ یہ امام طبری نے اس کو بیان کیا ہے، امام طبری نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مکان کی کھڑکی میں سے اللہ تعالی نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اسی مکان کی کھڑکی میں سے یا روشن دان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ اب آگے بیان فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، کہ جس بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس میں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو کچھ انہوں نے عقیدہ گڑا یہ بعد میں گڑا گیا، بعد میں انہوں نے خود ساختہ عقیدہ گڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، لیکن یہ خود بھی اس میں شک میں پڑ گئے۔ یہ انہوں نے عقیدہ تو بنا لیا ہے لیکن اس میں خود شک میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص کی
मिन्नो अन शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं थी। बात कहते हैं कि उसकी, बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि उसके कान, आंखें, नाक वगैरह, ये चेहरा मोहरा, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलता था और बाकी जिस्म नहीं था मिलता। और बात कहते हैं कि बाकी बदन मिलता था, जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता था और ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला घर वो नहीं मिलता था, वो मुशाबे नहीं था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस बारे में ये इख्तिलाफ कर रहे हैं उसमें भी ये शक में पड़े हैं, यकीनी शक में है। यानी ये बेशक उन्होंने अपने पास से अकीदा बनाया हुआ है कि हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया और इस पर खुश है, लेकिन इस अकीदे पर भी उन्हें यकीन नहीं है, इस अकीदे पर भी यकीन नहीं है। फिर आगे फरमाया मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, उन्हें कोई इसका पक्का इल्म नहीं है, कोई हकीकी इल्म नहीं है, कोई पुख्ता इल्म नहीं है, बल्कि ये अपने गुमान की पैरवी कर रही हैं, अपने ख्यालात की, अपनी तौजीहात की, उसके पीछे चल रहे हैं। वमा कतलूहु यकीनन, और यकीनन उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। अब अल्लाह ताला ने दोबारा फरमाया यकीनी तौर पर, ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं। फरमाया यकीनी तौर पर इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्हें कत्ल नहीं किया। तो जो कुछ या अपने पास से बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ कर रहे हैं। फिर आगे फरमाया आयत नंबर 158 में, साथ ही बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, ये अकीदा है, ये कुरानी अकीदा है, ये ईमानी अकीदा है, ये इस्लामी अकीदा है। फरमाया बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया, अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, और अल्लाह बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। किसी के ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है कि कैसे वो उठा लिए गए। कोई बंदा आसमान की तरफ नहीं जा सकता जिंदा हालत में। इंसानी जिस्म है ये मादा पर मुश्तमिल है। किसी भी मादी चीज को जब हम फजा में फेंकते हैं तो जमीन की इतनी कशिश है कि जमीन उसे खींच लेती है अपनी तरफ। हम जब भी ये बॉल पकड़ कर आसमान की तरफ फेंकते हैं तो हमारी तरफ आता है या नहीं? ये जमीन की कशिश सिकल होती है। तो चूंकि इंसान भी मादी वजूद पर मुश्तमिल है, लिहाजा इंसान की अक्ल में नहीं आता कि किस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, अल्लाह बड़ा गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। ऐ इंसान, तुम इसे अपनी अक्ल पर ना सोचो। जितनी तुम्हारी कुव्वत है, तुम्हारा इख्तियार है, इस पर अल्लाह को गुमान ना करो। अल्लाह ताला सारी कुव्वतों का मालिक है, वो गालिब है, वो सारी कुव्वतों पर गालिब है, सारे इख्तियारात पर गालिब है और सारे तसर्रुफात रखता है। तो इससे पता चला, इससे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिराज पर जाने की भी हमें दलील मिलती है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी शक्ल और सूरत में और हयात में आसमान की तरफ उठा लिया और वो चौथे आसमान पर है, हमें अहादीस मुबारका से पता चलता है कि वो चौथे आसमान पर है। जब वो ज़ाहिरी जिंदगी में आसमान की तरफ उठा लिए गए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अफजलुल अंबिया है और अफजलुल मुरसलीन है, सारे रसूलों से अफजल है, सारे अंबिया किराम से अफजल है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर आलम लामका तक क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि आप सैयदुल मुरसलीन हैं और सारे रसूलों से आला मनसब है और सारे रसूलों से अफजल है। तो इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बाब में भी अजीमुश्शान और आला अरफा मौजज़ा मिला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं जाकर रह गए, वापिस नहीं आए। जबकि हुजूर की ये शान है कि हुजूर सारे आसमान क्रॉस करके ऊपर चले गए, आलम बाला में चले गए, आलम लामका में चले गए और लामका से अल्लाह से मुकालमा करके, अल्लाह का दीदार करके फिर हुजूर तशरीफ ले आए, फिर हुजूर तशरीफ ले आए।
تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس میں کیا راز ہے، کیا حکمتیں ہیں کہ قیامت کے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ قرب قیامت وہ نزول ہوگا، دمشق شام کا شہر جو ہے دمشق، اس کی جامع مسجد سے وہ اتریں گے، اس کی جامع مسجد میں اتریں گے۔ حضرت اس وقت امام مہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور پھر حضرت امام مہدی کی قیادت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آگے ہوں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ تو یہ حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا کہ وہ قرب قیامت پھر اللہ کی قدرت ظاہر کرنے کے لیے ان کا ظہور ہوگا، پھر ان کا نزول ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں پختہ عقائد نصیب فرمائے، ہر طرح کے عقائد باطلہ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک اسی پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔